نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی تمام چیزیں مہیا فرمائی، بلکہ جن چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو آسان مہیا فرمایا۔ ہر انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے آسانی سے ہوا فراہم فرمائی۔ ہر انسان کو چاہے وہ کسی مسلک، کسی دھرم کا ماننے والے ہوں، پانی کی ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے آسانی سے پانی مہیا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، موسم گرما چل رہا ہے اور دن بدن گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گرمی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کی جس نعمت کا احساس ایک انسان کو ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم سب پانی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ پانی کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ پانی کی تاریخ اور پانی کا وجود کتنا پرانا ہے۔ بہت سارے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا۔ اپنے عرش سے پہلے اللہ رب العالمین نے پانی کو پیدا فرمایا۔ اگرچہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ نے پہلے اپنا عرش بنایا، عرش کو پیدا فرمایا، یا پانی کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، لیکن یہ اتنی حقیقت ہے کہ اول ترین مخلوقات میں سے جنہیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق پانی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجود کی جانب اس طریقے سے اشارہ فرمایا کہ جب یہ زمین نہیں تھی، یہ آسمان نہیں تھے، آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا فیصلہ فرمایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر موجود تھا۔ تو گویا جس وقت آسمان نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے زمین پیدا نہیں فرمائی، کئی ایسی مخلوقات کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا جس کی تخلیق اللہ رب العالمین تقدیر لکھنے والا تھا۔ اس سے 50,000 سال پہلے بھی اس دنیا میں پانی کی موجودگی تھی، اور اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر موجود تھا۔ بلکہ اس دنیا ہی میں نہیں، اس کائنات ہی میں نہیں، اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی جنت میں اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید میں جہاں جہاں جنت کا تذکرہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے پانی کا تذکرہ فرمایا۔ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسی جنتیں ملنے والی ہیں، ایسے باغات ملنے والے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں صاف طور سے پانی کی نہروں کا ذکر فرمایا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ جنت میں ایسی پانی کی نہریں ہوں گی جس میں کسی بھی قسم کی کوئی بدبو نہیں ہوگی، بالکل صاف اور شفاف میٹھا پانی جنت میں موجود ہوگا۔ گویا یہ پانی کی تاریخ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے پانی کو کب پیدا فرمایا، اور جنت میں بھی یہ پانی قائم اور دائم رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ ان انبیاء کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے پانی کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا جہاں ہمیں تذکرہ ملتا ہے، وہی نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے اسی پانی سے ڈبو کر خاک کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یونس علیہ السلام اسی پانی میں پھینک دیے جاتے ہیں سمندر میں، اور اسی سمندر کی مچھلی انہیں نگل لیتی ہے۔ تو گویا یونس علیہ السلام کی زندگی کا ایک قصہ پانی سے جڑا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے کنویں میں ڈال دیا، اس میں بھی پانی موجود تھا۔ گویا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک قصہ اللہ رب العالمین کی مخلوق پانی سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد صندوق میں بند کر کے ان کی ماں نے سمندر کے حوالے کر دیا، گویا انہیں بھی پانی میں ڈال دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ظلم و بربریت سے بچنے کے لیے مدین کی جانب نکلے، وہاں بھی انہوں نے دو بہنوں کو دیکھا جو پانی پلانے کے لیے تشریف لائی ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پانی پلانے کی خدمت کو انجام دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کر نکلنے کا حکم دیا، تو نکلنے کے بعد آگے سمندر تھا، اور اسی سمندر کو اللہ رب العالمین نے راستے میں تبدیل کر دیا۔ ایک طرف سمندر ہے تو دوسری جانب فرعون کی جماعت ہے، اسی سمندر کو اللہ رب العالمین نے راستہ بنا دیا، اور اسی پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کو غرق کر دیا۔ تو اس طریقے سے کئی انبیاء کرام کی زندگی کا تعلق پانی سے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر کے جاتے ہیں، جہاں پانی کی ایک بوند نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے، جسے آج ہم مائے زمزم یعنی زمزم کے پانی سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات کا تعلق پانی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سفر میں تھے، پانی کی قلت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ پانی کے چشمے آپ کے انگلیوں کے درمیان سے پھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک اہم خصوصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے کہ میدان محشر میں جہاں انسان پانی کے لیے ترس رہا ہوگا، خاص طور سے حوض کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جو ایک بہترین پانی ہے۔ غرض یہ کہ کئی انبیاء کرام کا تعلق اللہ رب العالمین نے پانی سے جوڑ دیا ہے۔ بلکہ دجال کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے مسلسل 3 سال تک اللہ رب العالمین پانی کو دھیرے دھیرے کم کرتا جائے گا۔ آسمانی بارش دھیرے دھیرے کم پڑتی جائے گی۔ پہلے سال 33% اللہ روک لے گا، اگلے سال 66% اللہ رب العالمین پانی ختم کر دے گا، یعنی آسمان سے بارش نازل نہ ہوگی۔ اور دجال کے آنے سے 1 سال پہلے پوری دنیا میں اللہ رب العالمین بارش کو روک لے گا۔ اسی وجہ سے جب دجال کا ظہور ہوگا کہیں پانی نظر نہیں آئے گا، قحط سالی کا دورہ ہوگا، تو دجال اس زمین کو حکم دے گا، پانی کے چشمے پھوٹ نکلیں گے، اور یہیں سے کتنے ایسے کمزور ایمان والے ہوں گے جو دجال کو اپنا رب اور خالق تصور کر بیٹھیں گے۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے پانی کے تعلق سے کئی انبیاء کرام کے واقعات کو نقل فرمایا ہے۔ قرآن میں تقریباً اللہ رب العالمین نے 60 مرتبہ پانی کا ذکر فرمایا کہ پانی کس طریقے سے اللہ نازل فرماتا ہے، پانی کو کس طریقے سے اللہ رب العالمین اسٹور کر کے رکھتا ہے، اور پانی کے ختم کرنے پر کس قدر اللہ رب العالمین کی ذات قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید میں پانی کا تذکرہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پانی کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی میں
کئی ایسی ضروریات کو ہمارے پانی سے جوڑ دیا ہے۔ پانی نہیں ہے تو وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ کھانا پانی کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے، وضو کرنا ہے پانی کی ضرورت ہے، غسل کرنا ہے پانی کی ضرورت ہے، کپڑے دھونے ہیں پانی کی ضرورت ہے، مردے کو نہلانا ہے پانی کی ضرورت ہے، بلڈنگیں بنانی ہیں پانی کی ضرورت ہے۔ غرض یہ کہ زندگی میں کتنی ایسی ضروریات اور حاجات ہیں جن حاجات اور ضروریات کو اللہ رب العالمین نے اس پانی سے جوڑ دیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پانی یہ زندگی ہے اور زندگی یہ پانی ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے اس کی جانب اشارہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے، اس کا تعلق کہیں نہ کہیں پانی سے ہے۔ گویا چرند اور پرند کی زندگی پانی سے ہے، ہماری زندگی کا محور پانی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو انسانی زندگیاں ویران ہو جائے، اگر پانی نہ ہو تو یہ جتنے جاندار چرند اور پرند نظر آتے ہیں ایک ہی سال میں چند ہی مہینوں میں اس دنیا سے چرند اور پرند کا وجود ختم ہو جائے۔ تو یہ پانی کی اہمیت ہے، یہ پانی کی فضیلت اور قدر و منزلت ہے کہ پانی ہی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس پانی کا انتظام خود اپنے اوپر لے کر کے رکھا ہے کہ پانی آتا کہاں سے ہے، پانی جاتا کہاں سے ہے، اور پانی کا وجود کب تک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا جسے ہم سب اونٹ کے نام سے جانتے ہیں، کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پانی کو اسٹور کرنے کا نظم بنا رکھا ہے۔ اونٹ جسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، یہ ہفتوں پانی اگر اسے نہ ملے تب بھی اللہ رب العالمین نے اس کے پیٹ میں ایک واٹر ٹینک کا انتظام کیا ہے۔ جب بھی اسے پانی ملتا ہے یہ خود پانی پی لیتا ہے اور اسٹور اور حفاظت کے طور پر پانی کو محفوظ کر لیتا ہے۔ 8 دن اور 10 دن اگر اسے پانی نہ ملے اس کے باوجود دھیرے دھیرے اس پانی کو وہ پیتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اونٹ کو پانی کا انتظام کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اونٹ کو پیدا فرمایا۔ گویا اونٹ کی پیدائش میں ہر طریقے سے مومن کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ اونٹ کو دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے کیسا اس کا ڈھانچہ بنایا ہے، پانی کا کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انتظام فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں اسی پانی کے نظم کے تعلق سے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کی جانب اشارہ فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ پانی آتا کہاں سے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ کہ ہم اسے آسمان سے اتارتے ہیں۔ گویا جتنا پانی ہے اللہ رب العالمین آسمان سے نازل کرتا رہتا ہے۔ تو پانی آتا کہاں سے ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ پانی آسمان سے بادلوں کی شکل میں اللہ اتارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بقدر، ہر سال اللہ اندازے کے مطابق پانی کو اتارتا ہے۔ اگر پانی کم ہو جائے تب بھی زندگی اجیرن ہے، انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، جسے ہم سب قحط سالی کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر پانی بڑھ جاتا ہے، سیلاب کی شکل میں آتا ہے تو کتنی بستیاں ویران ہو جاتی ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے یہاں یہ نقطہ بیان فرمایا من الماء کہ ہم نے جو پانی نازل فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ کہ بالکل اللہ نے اندازے کے مطابق کہ کتنا پانی ہندوستان میں ضرورت ہے، کتنا پانی سعودی عرب کو چاہیے، تو گویا اللہ رب العالمین کا یہ اندازہ ہے۔ ہر سال کتنا پانی کھیتوں کو ضرورت ہے، کتنا پانی پینے کے لیے ضرورت ہے، اللہ رب العالمین ایک مقررہ انداز میں مقررہ مقدار میں پانی کو نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 2 چیزیں ذکر فرمائی۔ پھر اللہ نے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر ہم نے اسی زمین میں اسٹور بنا دیا ہے۔ یہ پانی آسمان سے اترتا ہے، نازل ہوتا ہے اور زمین میں پھیل جاتا ہے۔ ہزاروں ٹن پانی یہاں نازل ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے فضل سے ایسے نہر، ایسی ندیاں اور ایسے اللہ رب العالمین نے چیزیں بنائی ہے جہاں پانی کو اسٹور کر لیا جاتا ہے۔
بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر بھی ایسی نہریں جاری کی ہے، جب ہم کنواں کھودتے ہیں یا ہم بورنگ کرواتے ہیں تو انہی نہروں سے جب ہمارا وہ پانی ٹکراتا ہے تو وہیں سے میٹھا پانی نکلنے لگ جاتا ہے، صاف اور شفاف پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی جانب اشارہ فرمایا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا کہ ہم نے زمین کے اندر بھی ایسی نہریں جاری کی ہیں جو اللہ رب العالمین کے حکم سے چل رہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے چیلنج کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اگر ہم اسے اسٹور نہ کریں، اگر ہم اس پانی کی حفاظت نہ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی سائنسداں اس پانی کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے سیلاب آتا ہے اور کتنا پانی یوں ہی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے جو اس پانی کی صحیح حفاظت کر سکے۔ گویا اللہ رب العالمین نے چیلنج کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اس کو خزانے کے طور پر محفوظ رکھنے والی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے متنبع کیا، سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ کہ اگر اللہ رب العالمین اس پانی کو مقررہ مقدار سے نیچے لے جائے، اگر 1000 فٹ سے زیادہ نیچے چلا جائے یا اس سے بھی زیادہ نیچے اگر پانی چلا جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس پانی کو اپنے بس میں کر سکے یا نہروں کو جاری کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو چیلنج کیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اس پانی کو ختم کر دے وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ہم ہی اس پانی کو نازل کرنے والے ہیں، اس پانی کو اسٹور کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور اس پانی کو ختم کرنے کی قدرت اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ نشانیاں دکھائی ہے کہ جس شہر سے اللہ رب العالمین پانی کو چھین لیتا ہے، یہ پانی کے لیے وہ شہر ترس جاتا ہے اور پانی نہ ملنے کے بعد وہ شہر ویران ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کا سب سے عظیم مسئلہ یہی پانی ہے، اسی پانی کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، شہر شہر لڑتے ہیں، ضلع ضلع لڑتے ہیں، بستیاں لڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ ماہرین یہ کہتے ہیں تیسری عالمی جنگ یعنی تیسری سب سے بڑی جنگ اگر ہوگی تو اسی پانی کو لے کر ہونے والی ہے۔ یہاں تک کہ انڈیا کے ایک رپورٹر NDTV کے رویش کمار ہندوستان کی ایک رپورٹ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزانہ اسی پانی کی وجہ سے 3 انسان مار دیے جاتے ہیں، یعنی پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ روزانہ ہندوستان میں 3 قتل کر دیے جاتے ہیں اور 20 سے 25 آدمی شدید زخمی کر دیے جاتے ہیں، انہیں گمبھیر چوٹیں آتی ہیں۔ تو یہ پانی کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین نے کتنی آسانی کے ساتھ یہ پانی ہمیں مہیا فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو چیلنج کیا ہے وہ چیلنج اللہ رب العالمین کبھی کبھار دکھلاتا ہے۔ چند سالوں پہلے افریقہ کا ایک مشہور شہر جسے ہم سب کیپ ٹاؤن کے نام سے جانتے ہیں، چند سالوں پہلے کیپ ٹاؤن کتنا مشہور شہر تھا، اللہ رب العالمین نے کیپ ٹاؤن کی زمین سے پانی اتنا نیچے کر دیا کہ جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہونے کے باوجود، بڑے بڑے کارخانے ہونے کے باوجود، بڑا ترقی یافتہ ملک تھا، دیکھتے ہی دیکھتے جب پانی کی بوندوں کے لیے ترسنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر ویران ہو گیا، رہنے والے یا تو انتقال کر گئے یا کتنے ایسے تھے جو اتنے مشہور شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو چیلنج کیا ہے وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کہ ہم اس پانی کو ختم کرنے پر بھی قادر ہیں، اتنا نیچے لے جا سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی موٹر ایسی نہیں، دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو اس پانی کو اپنے بس میں کر سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ کر کے دکھلایا ہے، اور کیپ ٹاؤن شہر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسے پانی کی وجہ سے ویران کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ پانی آتا کہاں سے ہے اور یہ پانی کم کیوں ہو رہا ہے، اس کے اسباب اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ گویا پانی کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، جتنی نیکیاں ہم کرتے جائیں گے اللہ رب العالمین پانی دیتا جائے گا، جتنے گناہ کرتے جائیں گے اور جتنا زیادہ زکوٰۃ کے اموال کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا اگر یہ چرند پرند نہ ہوتے تو ایک بوند اللہ رب العالمین بارش کی نازل نہ فرماتا۔ گویا ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں،
ہمارے اخلاق ایسے ہو چکے ہیں، ہمارے کرتوت ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کو اللہ دیکھ لے تو ایک بوند پانی نازل نہ فرمائے، لیکن اللہ رب العالمین کی بے زبان مخلوق ہے جس کے طفیل میں اللہ رب العالمین ہمیں بھی سیراب کر رہا ہے، ہمیں بھی پانی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید میں جہاں جہاں استغفار کا تذکرہ فرمایا، استغفار کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے آسمان سے ہونے والی بارش کا تذکرہ فرمایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ سے مانگو، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فائدہ یہ ہوگا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ رب العالمین آسمان سے موسلا دھار بارش کو نازل فرمائے گا۔ تو انسان جتنا گناہ میں ڈوبتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی ہی دور چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بارش کے ایام میں بارش نہ ہو، قحط سالی کا دور دورہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے کہ مسلمان ایک ایسے جنگل کی طرف نکل جائے، صحرا میں نکل جائے، پھٹے پرانے لباس پہن کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دے، روئیں اور گڑ گڑائیں اور صلاۃ الاستسقاء استسقاء کی نماز ادا کرے اور اللہ رب العالمین سے بارش کا سوال کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، اور اس کے بعد مسلمان یہ سنت ادا کرتے ہیں، روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین بارش سے ہمیں سیراب کر دیتا ہے۔ تو انسانی زندگی کا تعلق بارش سے کس قدر ہے کہ جتنے اعمال اچھے ہوں گے اللہ رب العالمین کی رحمت اتنے ہی قریب ہوتی چلی جاتی ہے، جتنے اعمال برے ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیش قیمتی انمول تحفہ جو ہمیں دیا ہے، ضرورت ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ شریعت مطہرہ نے اس کی حفاظت کا ہمیں پیغام دیا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے، کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ اور پیو، جو اللہ نے دیا ہے مزے اڑانے کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کُلُوا واشربوا، کھاتے رہو پیتے رہو، لیکن یہ حکم یاد رکھنا ولا تسرفوا، حد سے آگے نہ بڑھنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، کبھی فضول خرچی نہ کرنا۔ یہ فضول خرچی نہ ہی کھانے میں جائز ہے، فضول خرچی نہ ہی پانی میں جائز ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے پانی کی حفاظت کے لیے انتظام فرمایا کہ صاف اور شفاف پانی جہاں جمع ہو جائے وہاں پیشاب نہ کیا جائے، اس لیے کہ ضرورت کے وقت اسی پانی کو استعمال کی حاجت اور ضرورت پڑنے والی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لعنت والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ انسان جہاں پانی پیا جاتا ہے، جہاں پانی کا گھاٹ ہے وہاں پیشاب کر دے یا پاخانہ کر دے، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے وہ پیشاب یا پاخانہ پانی میں ملوث ہو جائے، پانی گندا ہو جائے۔ آج گندا پانی ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے، دنیا ترس رہی ہے پانی پینے کے لیے کہ میٹھا اور شفاف پانی مل جائے۔ تقریباً 90% ایسی انسانیت ہے جو پانی کھارا پی رہی ہے یا ایسا پانی پی رہی ہے جو کسی نہ کسی گندی غلاظت سے ملا ہوا آتا ہے۔ پانی شفاف پینے کے لیے آج دنیا ترس رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے بہترین میسیج ہے کہ اسلام کے ذریعے سے وہ دنیا تک یہ پیغام پہنچائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے کہ پانی کو صاف کیسے رکھا جائے، پانی کی حفاظت کیسے کی جائے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے یہ بتلایا ہے کہ پانی کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، گویا آدھا لیٹر سے زیادہ پانی ہے اور آپ وضو کر لیا کرتے تھے، اور ایک سا پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیا کرتے تھے، غسل فرما لیا کرتے تھے۔ گویا 2.5 لیٹر 3 لیٹر جتنا پانی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے۔ امت کو آپ نے میسیج دیا، اگرچہ آپ نہر کے پاس بیٹھے ہوں، اگرچہ آپ کے گھر میں کنواں ہی کیوں نہ ہو، آپ سمندر کے پانی کے پاس ہی کیوں نہ ہو، لیکن شریعت قطعاً یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ ٹونٹی کھول دیں، آپ نل چلائیں، سرکاری پانی آ رہا ہے، فضول خرچی کرتے رہیں، پانی بہاتے رہیں، وضو کرتے رہیں، پانی بہاتے رہیں۔ شریعت میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے
یہاں تک کہ اس عمل میں بھی عبادت ہے، عبادت میں بھی اسراف جائز نہیں ہے۔ تو کھلے عام پانی کی ٹونٹیاں کھول دینا اور پورے روڑوں کو گیلا کر دینا، روڑوں میں جو پانی بہتا ہے کس قدر گندا ہو جاتا ہے، پورے سال مکرانے میں پانی اسی طریقے سے بہتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے جو ہی مئی آتا ہے، جو ہی جون آتا ہے، پانی کے قطرے قطرے کے لیے ہم ترسنے لگ جاتے ہیں، اور وہ پانی جو اللہ رب العالمین پورے سال ہمیں دے رہا تھا نعمت کے طور پر، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے جب اللہ رب العالمین پانی میں صرف قلت کر دیتا ہے، حالات یہ ہوتے ہیں مائیں بہنیں پریشان ہیں، گھر میں رہنے والے پریشان ہیں۔ مسلمانوں، اسلام کا میسیج دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کتنا صاف و شفاف مذہب ہے جو ہمیں پانی کے طریقے بتلاتا ہے کہ پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے اور پانی کے تعلق سے احکام کیا ہے، پانی کو صاف اور شفاف رکھنا کیسا ہے۔ لیکن اسی دھرم کے ماننے والے، اسی صاف و شفاف اسلام کے ماننے والوں کے کردار دیکھیے، گلی گلی محلے محلے میں کس قدر پانی کو فضول خرچی کرتے بہایا جاتا ہے۔ سرکاری پانی جسے ہم فری سمجھ رہے ہیں کہ یہ فری آ رہا ہے، یاد رکھنا اللہ رب العالمین جب اس پانی کو ختم کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے، بوند بوند کے لیے انسان ترس جاتا ہے، اور جب تک توبہ استغفار نہ کرے، اللہ کے دربار میں حاضری نہ دے، اللہ رب العالمین دوبارہ یہ نعمت دیتا نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں پانی کی قدر و قیمت کو پہچانے۔ پانی کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہارون رشید کا ایک واقعہ ہے کہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا، کافی پیاس لگ رہی تھی، حضرت سماک رحمہ اللہ وہاں موجود تھے، وہ پانی پینے جا رہے تھے۔ بادشاہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے آپ پانی نہ پیے، صرف مجھے یہ بتلائیے کہ اگر یہ جس گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے اس پانی کو روک لیا جائے اور آپ کو نہ دیا جائے، اس کی قیمت مانگی جائے تو آپ کتنی قیمت میں یہ پانی خریدیں گے؟ انہوں نے کہا آدھی سلطنت دے سکتا ہوں اس پانی کے لیے، اس لیے کہ پانی کے بنا زندگی نہیں ہے، چند ہی لمحوں کے بعد یہ سلطنت تو رہے گی لیکن میں نہ رہوں گا، تو اس لیے آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سماک نے کہا ٹھیک ہے آپ پانی پیجیے۔ پانی پینے کے بعد دوبارہ وہ سوال کرتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہ مجھے یہ بتلاؤ یہ پانی جو آپ کے پیٹ میں گیا ہے، اگر اس پانی کو اللہ روک لے، پیشاب کی شکل میں نہ نکلے، تو اس کو نکلوانے کے لیے آپ کتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آدھی سلطنت جو بچی ہوئی ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پانی کی قیمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پانی دیا ہے، جب پانی موجود نہیں ہوتا ہے یا جن بستیوں میں پانی نہیں ہے، دیکھیے جو پانی کتے اور بلیاں پیتی ہے وہی پانی انسان بھی پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کیجیے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ اور استغفار کیجیے تاکہ جلد از جلد اللہ رب العالمین ہمارے اوپر باران رحمت نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں پانی کی قدر و منزلت کو پہچان کر اس کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ جب اللہ رب العالمین نے پانی ہی کو زندگی بنایا ہے، اسی بنا پر جن کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی کی قلت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ پانی کو قرار دیا ہے کہ جن کے گھروں میں پانی کا انتظام نہیں، جن کے پاس پانی نہیں ہے تو بہترین اگر صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کم پیسوں میں زیادہ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو بہترین یہ ہے کہ ان گھروں تک آپ پانی پہنچائیں، ان لوگوں تک پانی پہنچائیں جن کے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، سب کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کی حاجت ہے، اس لیے افضل اور بہترین صدقہ پانی کو قرار دیا گیا ہے۔ وہ حدیث بار بار سنتے ہیں، کسی پانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس فاحشہ فاسقہ عورت کو معاف کر دیا کہ جو خود پانی پیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک کتا پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، وہ نیچے اترتی ہے، پانی نکالتی ہے اور اس پانی اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل کی وجہ سے اس فاحشہ بدکار عورت کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ کتے کو پانی پلانے کا اتنا اجر جو نجس ہے، تو بلا بتلائیے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو پانی پلانے کا کتنا اجر ہوگا۔
اسی لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے پوچھے گا کہ مجھے پیاس لگ رہی تھی، تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے پیاس لگتی نہیں، تو تمام ان ضروریات سے فارغ ہے۔ کہ اللہ کہے گا میرا بندہ پیاسا تھا، اسے پانی کی ضرورت ہے، تو نے اسے پانی کیوں نہ پلایا؟ اگر اسے تو پانی پلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا، میری نصرت آتی، میری تائید آتی، میری مدد آتی۔ ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکے پانی کا صدقہ کرے اور پانی کی حفاظت کرے۔ جتنا بھی پانی اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کی ہر طریقے سے حفاظت کرے، اس لیے کہ نعمت کی قدردانی ہے۔ جو نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس نعمت کو اس قوم سے چھین لیتا ہے۔ ضرورت ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے، ان بھائیوں تک پہنچایا جائے جو پانی میں فضول خرچی کیا کرتے ہیں، اسراف سے کام لیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اس طرح کے کام کیے جائیں جو غیر مسلم کر رہے ہیں، کہ جس طریقے سے پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور جگہ جگہ پانی پلانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس حقیقت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے، جو مسلمان قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین قرض کی ادائیگی کی سبیل نکال دے، جو مسلمان بے روزگار ہے اللہ رب العالمین حلال اور پاکیزہ روزی کا ان کے لیے انتظام فرما دے، جو بے اولاد ہے اللہ رب العالمین صاحب اولاد انہیں بنا دے، نیک اولاد کی دولت نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہے جن کے اولاد ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری شہر کو، ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اور ہمیں اپنی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وأكبر۔